أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العلي العظيم. مجلس اعضاء کی قبولیت. اس مجلس اعضاء کے ساتھ ساتھ ان ایام شہادت مولا کائنات میں جو بھی یہاں پر ذکر ہوا ہے، ان تمام مجالس کی قبولیت کے لیے زندگی کی شروعات سے لے کر اس مجلس اعضاء تک جو نیک کام بھی ہم نے انجام دیا ہے، ان تمام نیک کاموں کی قبولیت کے لیے اس سال ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک میں جو بھی ہم نے عبادتیں انجام دی ہیں، ان تمام عبادتوں کی قبولیت کے لیے بحق عظمت امیر المؤمنین بچے ہوئے اس سال کے ایام مبارک میں، ماہ رمضان المبارک میں خدا کی بارگاہ میں عبادت اور اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب ہونے کے لیے، ہماری اور ہمارے اولاد کے عقیدے اور ایمانوں کی حفاظت کے لیے، زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت، یہ جو توفیق اس مجلس میں شرکت کرنے کی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اسی طرح کی نیک توفیقات خدا کے گھر اور اہل بیت کے در سے متصل اور منسلک رہنے کی ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں یہ توفیق قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت، بعظمت امیر المؤمنین ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ ابتدائے ایام شہادت امیر المؤمنین سے اس مجلس اعضاء تک جتنے مومنین مومنات اس بارگاہ میں یا جہاں پر بھی مولا کے غم میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، خدا تبارک تعالیٰ ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کے دامن کو نیک مرادوں سے پر فرمائے، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں پر بھی زندگی کریں، خدا غم حسین کے سوا کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ تمام دنیا کے مومنین اور مومنات کی دعاؤں کی استجابت کے لیے، ان کی دلی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے، مخصوصاً حاضرین مجلس مومنین اور مومنات کی جو بھی دلی مراد ہے، جو بھی دلی حاجت ہے، بحق امیر المؤمنین سب کی حاجتوں کی پورا ہونے کے لیے دعاؤں میں دعا، سر فہرست دعا، امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کی نیت سے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ ہمارا یہاں فرش اعضاء پر بیٹھنا یہ ہمارے بزرگوں کا احسان ہے، جنہوں نے ہمیں فرش اعضاء سے آشنا کروایا۔ اگر ان کی وہ محنتیں، ان کی وہ کاوشیں نہ ہوتی تو ہم بھی آج دوسروں کی طرح سڑکوں پہ یا ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے، علی کی مجلس میں نہ آتے۔ تو یہ آنا ہمارا ان بزرگوں کا احسان ہے۔ خدا تبارک تعالیٰ جن کے بزرگ باپ دادا زندہ ہیں، ان کے سائے کو سلامت رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور جنہوں نے بھی ان ایام رمضان المبارک میں افطار کے لیے مجلس میں الہادی سینٹر میں دام درہم سخن جس نے بھی جو ہے ہاتھ بٹایا ہے، خدا تبارک تعالیٰ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ دنیا کتنی چھوٹی ہے اور کتنی جلدی گزر جاتی ہے، اور انسان کو کتنے کام دنیا میں کرنے ہوتے ہیں۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اظہار خیال میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں بتائیں، جیسے شاید مشہور شعر ہے، آپ نے سنا ہے: عمر دراز مان کے آئے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے،
دو انتظار میں. اس طرح کا اور ایک شعر ہم نے ایک شاعر سے دیکھا، شاید یہ کم دیکھا ہو آپ نے، اور قدیم شعراء کا ہے: فکر معاش ذکر خدا یاد رفتگان. فکر معاش ذکر خدا یاد رفتگان، دو دن کی زندگی میں بھلا کون کیا کرے. یہ 2 دن کی زندگی میں ہمیں معاش کی فکر بھی کرنی ہے، خدا کا ذکر بھی کرنا ہے، اپنے گزشتہ لوگوں کو، مرحومین کو یاد بھی کرنا ہے. یہ کہاں پر انسان کے لیے فرصت ہوگی؟ جب یہ شعر ہم نے پڑھا تو ہمارے ذہن نے فوراً جواب دے دیا کہ نہیں، ہمارے پاس راہ حل موجود ہے. فکر معاش ذکر خدا یاد رفتگان، ایک جا کرنا ہے ایک جا تو مجلس بپا کرے. اس لیے کہ ذکر خدا بھی ہوتا ہے یہاں پہ، اپنے مردے مرحومین کو یاد بھی کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے حسین کسی کو بھوکا نہیں بھیجتا. فکر معاش ذکر خدا یاد رفتگان، کرنا ہے ایک جا تو مجلس بپا کرے. یہ فرش اعضا آج جس عظیم شخصیت کی، ذات بابرکت کی مناسبت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ ذات ہے جتنا جس نے اس کو پہچانا اتنا جھکتا گیا. اس ذات کو جس نے جتنا پہچانا اتنا جھکتا گیا. ایک شخصیت گزری ہے عالم اسلام کی، شیخ مرتضیٰ انصاری کے نام سے. آج کوئی ممبر پہ آنے والا امامہ پہن کے اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک ان کی کتابوں کو نہ پڑھے. یعنی عالم بنتا ہے ان کی کتابوں کو پڑھ کے. ایسی شخصیت شیخ مرتضیٰ انصاری. نماز شب میں بیدار ہونے میں ان کو تھوڑی دیر ہو گئی. دیکھا کہ ابھی بہت مختصر وقت بچا ہوا ہے اذان صبح ہونے میں. یہ دوڑ کر کنویں کے قریب گئے، پانی سینچ کر وضو کرنے کی نیت سے. تو شیطان نے ان کا ایک امتحان لینے کے لیے جب انہوں نے بالٹی ڈال کے پانی کھینچا، ساری بالٹی سکے سونے جواہر سے بھر کے باہر آ گئی. تو انہوں نے کنویں میں واپس ڈال کے کہا کہ مجھے خدا کے ذکر کے لیے پانی چاہیے، مجھے سونا نہیں چاہیے. مجھے اس وقت ذکر خدا یعنی نماز شب اور ذکر خدا اس وقت اس سونے اور چاندی سے زیادہ میرے لیے کیا ہے؟ قیمت ہے. یہ عظیم شخصیت، کئی مرتبہ لوگوں نے ان کو دیکھا کہ نجف اشرف میں امیر المومنین کے روزے پہ حاضر ہوتے ہیں، دور سے سلام کر کے چلے جاتے ہیں. مومنین آتے ہیں، زری کا بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں زری کو. ان کو کبھی کسی نے زری چومتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اس بات کو بار بار دیکھنے والوں نے جب خصوصی ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے پہچان پوچھ لیا. شیخ مرتضیٰ انصاری سے پوچھ لیا کہ جناب ہم نے کبھی آپ کو مولا امیر المومنین کی زری چومتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے؟ تو امام نے فرمایا نہیں، آپ لوگ چومتے رہے، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں مولا کی زری چوموں. کہا مولا کیوں آقا کیوں؟ تو کہا کہ میں جس معیار کا ایمان رکھتا ہوں، میں اگر زائروں کے قدموں کی دھول چوم لوں تو بڑا ہے، اس لیے کہ علی کے زائر ہیں. یہ میرے عقیدے میں شیخ مرتضیٰ انصاری کہتے ہیں کہ میرے عقیدے میں علی کی زری پر معرفت کا ہاتھ رکھنے کے لیے کم از کم سلمان ہونا چاہیے. معرفت کا، دیکھیں ہم جاتے ہیں ہم عقیدت کا ہاتھ رکھتے ہیں، معرفت کا ہاتھ نہیں ہے ہمارے ہاتھ عقیدت کی، مولا کی عقیدت ہے ہماری. لیکن اگر وہ معرفت کا ہاتھ، شیخ مرتضیٰ انصاری فرماتے ہیں اگر کوئی معرفت سے ذریعے علی پر ہاتھ رکھنا چاہے کم از کم سلمان ہونا چاہیے. یہ ذات کو جس نے جتنا پہچانا اتنا جھکتا گیا. اگر اس در سے آشنا ہو کر بھی کوئی اکڑتا ہے تو اس نے علی سمجھا نہیں. اس لیے کہ علی کو پہچاننے والا اکڑ نہیں سکتا، اس کے اندر تواضع آ جاتا ہے، انکساری آ جاتی ہے، نرمی آ جاتی ہے. امیر المومنین کا بھی انشاءاللہ بعد مجلس اختتام پر تابوت برآمد ہونے والا ہے. یہ جو ضربت کے بعد سے لے کر امام کی شہادت تک کا جو وقت گزرا ہے، اس دوران امام نے کئی وصیتیں فرمائی. ایک وصیت اس کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں اور ربط مسائل. امیر المومنین نے فرمایا
یہ میری وصیت ہے جو ابھی حاضر ہیں ان کے لیے، میرے بچوں کے لیے، ہر اس انسان کے لیے جس تک میری یہ وصیت پہنچ جائے میرا پیغام ہے۔ تو آج اس مجلس میں ہم تک پہنچ رہا ہے یہ پیغام امیر المومنین کا، تو ایسے سمجھیں کہ مولا امیر المومنین نے آپ کو اور مجھے یاد کر کے یہ پیغام پہنچایا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ بیٹا حسن، بیٹا حسین، یہ آپ کے لیے، آپ گھر والوں کے لیے اور ہر اس بندے کے لیے جس تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے، یہ میں وصیت کر رہا ہوں، اوصیکما بتقوی اللہ، تقوی کا دامن تھامے رہیں، گناہوں سے دور رہیں، گناہوں سے بچے رہیں، وَنَظْمِ بِأَمْرِكُمْ، اپنے زندگی پر اصول کے پابند رہیں، زندگی میں اصولوں کی خلاف ورزی نہ کریں، جو دین کے اصول ہیں، جو جہاں پر تم زندگی کر رہے ہو، جو وہاں کے اصول ہیں، ان اصولوں کے خلاف نہ جاؤ۔ اصول کی پابندی کی سفارش کی ہے ضربت کھانے کے بعد امیر المومنین نے، اور اسی 3 دن میں 2 مرتبہ مولا کائنات کی وصیت میں فرمایا امام نے کہ میرے چاہنے والوں سے کہو اتحاد سے کام لیں، اتحاد کا دامن تھامے۔ 2 مرتبہ امام نے یہ 3 دن میں وصیت کی ہے کہ فتنے سے بچو، تفریقے سے بچو، فساد سے بچو۔ تو عزیزان محترم، یہ جو اصول کی پابندی ہے، اصول کی پابندی کے حوالے سے کہ انسان ایک بات اگر پہچان لے کہ اصول کیا ہیں۔ نبی کریم کی زندگی میں 80 سے زیادہ جنگیں ہوئی۔ کوئی بھی آدمی ایک قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، کوئی چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ کام کرنے سے یہ ہوگا، پہلی دوسری مرتبہ آزمائش ہوتی ہے، تیسری مرتبہ بندے کو کیا ہو جاتا ہے، ایک راستہ پتا چل، یہ بندے کا اصول ہو جائے گا، یہ بندے کا اصول ہو جائے گا۔ ماہ مبارک رمضان میں ایک بادشاہ نے ایک عالم سے، ایک مرجع سے خط لکھ کر کہا کہ جناب میں بادشاہ ہوں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، دیکھیں قانون، دین کا اصول کیا ہے؟ دین کا اصول یہ ہے چاہے سوال بڑا پوچھے چاہے چھوٹا پوچھے، حق بولو۔ لوگوں کے چہرے اور لوگوں کی حالت دیکھ کر تم اپنا جواب نہ بدلو۔ اگر لوگوں کی حالت دیکھ کر جواب بدلا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اصول کے خلاف چل رہے ہیں۔ اگر حق بتایا جائے، چاہے سامنے پوچھنے والا امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، نوکر ہو، تو یہ حق بتایا جا رہا ہے۔ امیر المومنین کی حکومت اصولوں کی حکومت تھی، اور اصول کی حکومت ہر کوئی پسند نہیں کرتا، اصول کی حکومت ہر کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو اصول، اس مرجع سے کسی نے لکھا کہ جناب میری حکومت کا بادشاہ ہوں میں اس بادشاہت کی وجہ سے لوگ بہت سارے مشکلات، فیصلے، مسئلے لے کر آتے ہیں، تو میں ان کے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں۔ جب میں روزہ رہتا ہوں تو روزے میں تھوڑا بھوک کی وجہ سے مجھے جلدی غصہ آ جاتا ہے، تو آپ اس کے لیے 8-10 لوگوں کو میں ناراض کر کے بھیج دیتا ہوں، یا ناحق فیصلہ سنا رہا ہوں میں لوگوں کے لیے، تو اس کے لیے کیا اجازت ہے کہ میں روزہ چھوڑ دوں؟ لوگوں کی بھلائی کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، مجھے غضب زیادہ ہو جاتا ہوں میں۔ تو اس مرجع نے اس کے سوال کے کاغذ کے پیچھے لکھا، اگر قانون خدا پر عمل کرنے میں تمہیں مسئلہ پیش آ رہا ہے تو حکومت چھوڑ دو، تمہاری حکومت کے خاطر روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر تمہیں خدا کے قانون پر عمل کرنا ہے تو کوئی لائق بندے کو حکومت سونپ دو، تم ہٹ جاؤ سائڈ میں۔ یہ اصول کا جواب ہوتا ہے۔ دیکھیں اصول جہاں آ جائیں، بندہ راضی ہو یا ناراض ہو، جو حق ہے وہ بتانا ہے، اصول کی حکومت جو ہوتی ہے۔ نبی کریم نے جنگوں میں یہ دیکھ لیا تھا کہ اگر دین اسلام کی جنگ کو فتح ہونا ہے تو علم امیر المومنین کے ہاتھ میں رہنا ہے۔ اگر علی کے ہاتھ میں علم رہے گا تو فتح ضرور ہوگی۔ اب بہت سارے آزمائشیں ہوئی، بہت سارے مسائل پیش آئے۔ ایک جنگ میں نبی کریم کا جو واقعہ ہے، ایک جنگ میں جنگ جاتے جاتے تقریباً وہ اختتام تک پہنچ چکی تھی اور اسلام کے جیت کے آثار بھی ظاہر ہو چکے تھے۔ امیر المومنین کو اس وقت یہ ظالم جاتے جاتے اس نے دہنے ہاتھ پر حملہ کر دیا، امام کا دہنا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ اب امام اس
جنگ کے حالات میں جہاں فرار ہو رہے ہیں، اسلام کی فتح ہو چکی ہے، جنگ آخری مرحلوں میں پہنچ گئی ہے، اپنے دستے مبارک سے، اپنے بائیں ہاتھ سے امام اس ہاتھ کا خون صاف کرنے لگے جس ہاتھ پر زخم لگا تھا، علم اسی ہاتھ میں تھا امام کے، اسلام کا علم اسی ہاتھ میں تھا۔ تو کچھ صحابیوں نے دیکھا موقع اچھا ہے، جنگ تو جیت چکے ہیں، کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، علی کا ہاتھ بھی زخمی ہے، جا کے علم لے کر ہم اعلان کر دیں گے کہ اس جنگ کے علمدار ہم بھی رہے، فلاں جنگ کی علمداری ہمیں بھی کیا ہوئی، نصیب ہوئی۔ یہ کہنے کے لیے دوڑ کر گئے۔ یہ اردو کی کہاوت ہے، ضرور آپ حضرات نے سنا ہے، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھانے کے لیے۔ کچھ چالاک لوگ ہوتے، 1.5 چالاک ہے، وہ کوئی کام نہیں کر، صرف آگے 2 کام کر کے کہتے ہیں کہ وہ انگلی کٹا کے جو ہے شہیدوں میں نام لکھانا۔ جب یہ لوگ دوڑ کر گئے تو نبی سمجھ گئے ان کے جانے کے مقصد کو۔ نبی نے فرمایا جب جا ہی چکے ہو وہاں تک، علی کے داہنے ہاتھ سے علم لے کے علی کے بائیں ہاتھ میں دے دو۔ فتح کرنا، جنگ کو کامیاب کرنا علی کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ علی علم لے کے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں دے کے آ جاؤ، کسی کو علم لینے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ جنگ جیتنا تو علی کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ یہ اصول ہیں، دیکھیں جب اصول آ جاتی ہے تو اصول سے ذرہ برابر ہٹتے نہیں ہیں۔ پریشانیاں کب آتی ہیں انسان کی زندگی میں؟ جب اصول سے ہٹ جائے انسان۔ ایک چھوٹی سی داستان آپ کی خدمت میں عرض کریں، اس داستان کو سنیں، اس کے حوالے سے 2-3 نکتے ہیں اصول کے۔ یہ داستان پوری اصول کو اترتی ہے۔ ایک ملک کا صدر، ٹی وی پہ لائیو پروگرام تھا، 1 مہینے پہلے سے میڈیا پہ چل رہا تھا کہ اس ٹائم پہ اس دن صدر صاحب عوام سے خطاب کریں گے، لائیو خطاب ہوگا صدر صاحب۔ اسی دن 3-4 ان کے دوسرے پروگرامز تھے، مینج کرنے میں ٹائم تھوڑا سا انہیں مسئلہ بن گیا۔ ٹی وی کا شو شروع ہونے والا تھا، ان کو پہنچنے میں اگر وہ پروٹوکول کے ساتھ جاتے یہ نہیں پہنچتے تھے، تو وقت پر پہنچنے کے لیے انہوں نے یہ سوچا لباس بدل کے پیسنجر کی طرح جاؤں گا، سڑک پہ کھڑا ہو جاؤں گا، ایک کسی موٹر بائک لے کے نکل جاؤں گا میں تاکہ تیز پروٹوکول کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کے سڑک پر آ گئے، ایک موٹر بائک والا جا رہا تھا، رکا لیا ہے، فلاں ایریا میں چھوڑ دیں گے، بسم اللہ بیٹھے۔ جب یہ بیٹھ گئے جناب صدر صاحب، انجانے صدر صاحب جنہوں نے بتایا نہیں کہ میں صدر ہوں، موٹر بائک والے کی رفتار تیز تھی، رفتار تیز تھی، تو انہوں نے پیچھے سے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، بھائی آہستہ تھوڑا سا، جس بندے نے کہا میں موٹر بائک میں بیٹھا نہیں ہے، بھائی تھوڑا سا آہستہ۔ جناب آپ کو پتا نہیں ہے، میں آپ کو ڈراپ کر کے مجھے گھر جانا ہے، صدر صاحب کی تقریر شروع ہو جائے گی، مجھے صدر صاحب کی تقریر سننی ہے۔ تو یہ پیچھے سے پھول گئے، اوہ کتنا میرا استقبال ہے، ایک موٹر بائک والا مجھے ڈراپ دے کے وہ بات کر رہا ہے، اسے پتا نہیں کہ میں صدر ہوں۔ تو یہ جناب کہ میرا ایک فالوور مل گیا، مجھے میرا فین مل گیا، خوش ہو گئے۔ جیسے لے جا کے اس ایریا میں ڈراپ کیا اس نے جہاں پر انہوں نے کہا تھا، کرایہ پہلے طے ہوا تھا 50 روپئے، انہوں نے خوشی میں 500 دے دیے۔ 500 دے کر کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ واپسی کا کیا راستہ ہے، یہاں سے واپسی کا کیا راستہ ہے؟ کہا جائیں آپ، جا کے میں ادھر ہی کھڑا ہوا، صدر جائے بھاڑ میں، صدر جائے بھاڑ میں، اب جا کے آئے۔ جتنا پھولے ہوئے تھے یہ ہوا نکل گئی ساری، قدم آگے بڑھا دیا۔ یہ داستان اتنی ہی ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ سے سوال کریں، یہ جو صدر صاحب کی بے حرمتی ہوئی، غلطی کس کی تھی؟ ٹھیک، جتنا اس کا کرایہ طے کیا تھا اتنا دے دیتے، عزت بھی بچ جاتی، بندہ جا کے سن بھی لیتا۔ جب اصولوں کے خلاف چلتا ہے کوئی انسان، مصیبتیں یہ آتی ہیں۔ یہاں سے چھوٹا سا جملہ سن لیں، خلافت اور امامت میں اتنا ہی فرق ہے۔ خلافت اصولوں کی خلاف ورزی کا نام ہے، امامت اصولوں کی پابندی کا نام ہے۔ اصولوں کی پابندی۔ آپ ایک نام سرچ کریں یوٹیوب میں، نجاشی کے نام سے، نجاشی امیر المومنین کا مدافع، وہ بندہ جس نے کئی سال تک علی کے شان میں اشعار کہے،
माह मुबारक रमजान किसी सड़क पे शराब पीते हुए पकड़ा गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हुकूमत चल रही थी, अदालत अली में हाजिर किया गया। इमाम ने फरमाया पहली मर्तबा शराब पीने की सजा 70 कोड़े हैं, इसको 80 कोड़े लगाओ। नज्जाशी को जब कोड़े लगाने के लिए ले जा रहे थे, कहा या अली आज के बाद आपका दिफा करना छोड़ दूंगा। कहा वो तू है, तेरा अकीदा है, अली उसूल से पीछे नहीं हट सकता, तू जो करना है कर ले। धमकी दी उसने, या अली यहाँ पर आप सजा देंगे, सजा खत्म करके सीधा शाम चला जाऊंगा, आपके दुश्मन के फेवर में हो जाऊंगा। इमाम ने कहा वो बात का मसाला तेरा है, लेकिन मैं उसूल से हट नहीं सकता। फिर उसने पूछ लिया या अली अगर सजा ही देना है तो 80 क्यों? 70 शराब के, 10 माह रमजान का एहतराम तोड़ने के। तूने माह रमजान का एहतराम नहीं रखा। 80 कोड़े लगाए। कोड़ों से फारिग होने के बाद जो अब तक इसकी जो किताब है अशआर की, आधी किताब अली के फजाइल, आधी किताब मुआविया के फजाइल है। मुआविया के कसीदे लिखे बन जाएंगे इसमें। ये क्यों गया नाराज होके? अगर अली सदर की तरह 50 की जगह 500 दे देते खुश होकर बैठ जाता, लेकिन अली ने कहा आदमी चला जाए, अली उसूल से हटने वाला नहीं, अली उसूल से हटने वाला नहीं है। अभी आपका जो जवाब था वो ये था कि गलती बंदे की थी, सदर साहब की थी, उनका एहतराम भी गया, अब ये बंदा रुक भी गया। एक तरफ से इस बंदे की भी गलती हो सकती है। जब उसको 500 दिया गया, लेने से पहले सोचना चाहिए था भाई 50 की जगह 60 चलता है। एक साथ कोई 500 दे दे 50 की जगह, तो देने वाले का मकसद क्या है? देने वाले का मकसद कि हमारा फायदा हो जाए, ये भी हमारी बड़ी मुसीबत है। फायदा हमारा हो रहा है तो सब कुछ ठीक चल रहा है, जहां बात हमारे नुकसान की आ जाए फिर वहां पर मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। कहते दुनिया में जिंदगी लोगों की परेशानी ये है, दूसरों के बारे में बात करते हुए जज बन जाते हैं, अपने बारे में लॉयर बन जाते हैं। अपने बारे में कोई बात आ जाए डिफेंड करना शुरू कर देंगे, 1000 दलील पेश करेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं, लेकिन दूसरों के बारे में बात हो जाए तो काजी बन जाएंगे, जज बन जाएंगे, फैसले सुनाने शुरू कर देंगे। अमीर अल-मोमिनीन ने कहा नहीं। तो इस बंदे के अंदर भी अगर वो पैसे वापस कर देता कि भाई आप 500 की जगह 50 की जगह 500 क्यों दे रहे हैं आप, ये उसूल की पाबंदी जहां नहीं होती, ये मसले पेश आते हैं। इन्हीं मसाइल से बचाने के लिए ये सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा अगर निज़ाम और उसूल से इंसान हट जाए। अमीर अल-मोमिनीन ने आखिरी वक्त में वसीयत की, ऐ मेरे चाहने वालों उसूल के पाबंद रहो, उसूल के पाबंद रहो, उसूल से दूर ना हो जाओ। जनाब सैयदा खुतबा फिदक मस्जिद में खड़े होकर बीबी ने खुतबे में फरमाया था, अल्लाह ने हमारी इमामत को दुनिया पर इसलिए वाजिब किया ताकि लोगों को उसूल पर चलना आ जाए, ताकि लोगों के अंदर उसूल पर चलने की काबिलियत आ जाए। उसूल पर, ये छठे इमाम का जमाना है, जो उसूल होते हैं सलावत पढ़ा। इमाम की खिदमत में ये बात पता चली कि एक बंदे ने मदीने में घर बेचने का इश्तिहार लगाया है। घर की मार्केट राइट मिसाल के तौर पर समझें कि 30,000 रुपये है, लेकिन उसने मार्केट उसने रखा है, पुकार बोली जो लगाई वो 1 लाख रुपए की। मार्केट राइट है 30,000, लेकिन उसने कहा है कि मुझे बेचना है 1 लाख में। अगर कोई ख्वाहिशमंद है बिस्मिल्लाह आ गया है। फैलते फैलते बात छठे इमाम तक पहुंच गई कि मौला एक बंदा मदीने में घर फरोख्त कर रहा है। अब ये घर फरोख्त करने वाले ने भी इतनी कीमत लगाई है, जिस बंदे ने कीमत लगाई थी वो इमाम का चाहने वाला था। इमाम ने तलब किया, बुलाओ बंदे को। बंदा आया, आने के बाद कहा कि हमने सुना आप घर बेच रहे हैं। जी मौला। और ये भी सुना कि आप 30,000 की कीमत 1 लाख आपने लगाई है। जी मौला। वजह क्या है? मार्केट रेट 30 है, आप 1 क्यों लगा रहे हैं? इस बंदे के घर की खुसूसियत ये थी कि इसकी दीवार से इमाम सादिक का घर की दीवार लगी हुई थी। तो उसने कहा मौला घर की कीमत 30,000 आपके पड़ोसी जो मैं दे रहा हूँ, सुबह उठे तो छठे इमाम की ज़ियारत नसीब हो, लोकेशन जो है ये मिलने वाला नहीं है, ये अच्छा है। तो इमाम ने फरमाया ठीक है, मैं अगर खरीदना चाहूँ तो बेचोगे? मौला मैं तो आपको ऐसे ही दे दूंगा। कहा नहीं,
چلیں اگر آپ پیسے سے خریدنا چاہتے ہیں تو جو قیمت ہے وہی قیمت ہے. امام نے کہا نہیں، جو تو نے بولی لگائی وہی دوں گا میں، جو بولی لگائی ہے تو نے وہی دوں گا میں. امام نے 1,00,000 روپے میں اس کا گھر خریدا. کہا کہ گھر میرا ہو گیا، اگر کوئی تحفہ دوں گا تو لے لے گا، تحفہ پیش کروں تو لے لے گا. کہ مولا اگر تحفہ دیں تو کیوں نہ لوں. آپ کا عاشق. امام نے واپس چابی دے کے کہا اسی گھر میں تو رہ لے، اسی گھر میں تو رہ لے. اگر سچی محبت ہو یہ امتحانات ہوتے ہیں. ہم اصولوں کے خلاف چلے جاتے ہیں. کل کا جو ہم نے واقعہ بتایا، ایک مومنہ کو جو اہل بیت علی کا نام لے کر خدا سے دعا کر رہی تھی، جب کسی نے جاتے جاتے صدقے کا پیسہ دے دیا تو اس نے پھینک کر کہا کہ صدقہ انہوں کے نام سے مانگا جاتا ہے، علی کے نام سے نہیں. اگر علی کا نام میں لے رہی ہوں، پوری دنیا میں تو میرے قدموں پہ رکھ دیا تو کم ہے. جو پہچانتے ہیں جب واپس آیا بندہ، عورت نابینا تھی، جب حج کر کے واپس آیا تو بینا ہی آ گئی. اس نے پوچھا کہ کیا ہو گیا، تو کہا کہ جس کو میں نے پکارا اس نے میری مدد کر دی. اصول کے پابند رہیں گے تو یہ مسئلے پیش ہے. اصول کے خلاف جائیں تو پھر مسائل شروع ہو جائیں گے، گڑبڑیاں شروع ہو جائیں گی. ایک منقبت، ایک قصیدہ ہے، جو بھی کہیں آپ سنیں. مجھے ایسا احساس ہے ہمیں کہ شروعات میں آپ حضرات اس سے محظوظ ہوں گے، اینڈ پہ آگے افسوس کریں گے. ایک منقبت یا ایک کلام آپ کی خدمت میں عرض کریں. مولا امیر المومنین جب خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد الگ الگ ملکوں کے لوگ آتے تھے امام سے بیعت کرنے کے لیے. کتاب بحار الانوار جلد 42 صفحہ 260 میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. ایک وفد آیا امام کی خدمت میں بیعت کرنے کی نیت سے. پہنچ کر جب وہ وقت لیا گیا ان سے کہ آ کر امام سے ملاقات کریں، اس ٹائم پہ پہنچے. دیکھیں اصول، دیکھیں اس واقعے کے بعد کچھ اصول دیکھیں. وقت پر پہنچا، اندر امام بھائی تشریف فرما تھے. اندر پہنچنے کے بعد جس بندے نے کلام کرنا شروع کیا اس نے یوں امام سے کلام کیا: سلام ہو اس پر، سلام ہو تجھ پر. امیر المومنین سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے سلام ہو تم پر، اے پیکر عدالت، اے نور ہدایت، اے بادشاہ شجاعت، اے کائنات سخاوت، اے صاحب ہمت، اے آسمان فضیلت، اے مومنوں کی رحمت، اے دشمنوں کے لیے لعنت، اے وہ جس کو اللہ نے برحق نبی بنایا، اے وہ جس کو اللہ نے نبیوں کے علم کا وارث بنایا، وارث علم نبی، نبی کے ولی، وارث علم نبی، جس کی امامت سے دنیا سجی اور جس کی امامت سے مومن کے دل کو ملی خوشی. جب یہ بات اس نے کہی تو امام نے سر اٹھا کے بندے کا چہرہ دیکھا کہ کون رہا ہے. جیسے امام نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اور زیادہ جوش میں آ گیا اور امام کے سامنے کچھ الفاظ کہنے شروع کیے: اے وہ جس کا عقل پر پہرا ہے، اے وہ جس کا طہارت شیوا ہے، اے وہ جس کے گھر کا ہر بچہ شجاعوں کا شجاع ہے، اے وہ جو اللہ کا برحق، اللہ کے نبی کا برحق وسیع ہے، اے وہ جس کے فضائل سے قرآن ہوا ہے، اے وہ جس کا عرش پر زہرا سے اللہ نے رشتہ کیا ہے. میں آپ کی بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں. بیعت ختم ہونے کے بعد تن من دھن سے آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، سراپا تسلیم ہوں. آپ حکم دے دیں کہ کہاں جا کے کیا کروں، جاؤں گا خالی، لاؤں گا حکومتیں. جب یہ یہاں تک پہنچا بندہ تو امام نے خود خالق نہج البلاغہ نے سبحان اللہ کہہ دیا. اس کے کہنے کے انداز کو ایک صلوات پڑھ دیں محمد. سبحان اللہ کہہ دیا. سبحان اللہ کہنے کے بعد: اے جوان، تیرا نام عبد الرحمن ابن ملجم مرادی. نام جو سنا آپ نے، 15 سال مجلس میں آنے والے فرش اعلیٰ پر بیٹھنے والے بھی شاید ایسے باتیں نہ کر پائیں جو اس نے کی ہے. نام ابن عبد الرحمن
ولدیت ابن ملجم مرادی، جیسے اس نے کہا ابن ملجم مرادی تو علی کا سوال یہ تھا انت مرادی، کیا تو ہی ہے مرادی؟ نعم یا امیر المومنین، میں ہی ابن ملجم مرادی ہوں۔ فقال علی انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ روایت کا عربی میں جو جملہ ہے فجعل امیر المؤمنین یکرر، یہ جملہ امام بار بار فرماتے، اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مل مل کر کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 5 سال ضربت سے پہلے کا واقعہ ہے یہ۔ امام انا للہ کہہ کے اے فرش اعظم پر آنے والوں، علی کے تابوت کا واسطہ، علی کے زخمی سر کا واسطہ، اگر خطابت کو دیکھتے ہو تو اس سے بہتر خطابت کیا چاہیے تھی؟ اگر الفاظ کو لفاظی کو دیکھتے تو اس سے بہتر لفاظی کیا چاہیے تھی؟ خدا کے لیے فرش پہ آنے کے لیے ہمیشہ نیت ذکر سننے کی کریں، ذاکر سننے کی نہ کریں، اس لیے کہ ذکر ہر جگہ مل جائے گا، ذاکر ہر جگہ ملنے والا۔ اگر میں فلاں ہی کو فلاں اسٹائل ہی میں سنوں گا تو سال میں 2 مجلسیں ملیں گی، ہم سال میں 4 مجلسیں ملیں گی۔ آ جائیں فرش پر، ٹھیک ہے، کون بندہ کیا خلوص سے، ابھی جتنی باتیں ہوئی ہمارے دادا پاپا پردادا کو ذکر نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ، جو بھی باتیں ہو رہی ہیں مولا کی باتیں ہو رہی ہیں، بولنے کے انداز الگ ہوتے ہیں، سننے کے انداز۔ ابھی فرش اعظم پر کوئی بندہ مومن کا تھوڑا مزاج جوشیلا ہوتا ہے، ہاتھ کھل کے واہ واہ کہہ دیتا ہے، کوئی اندر اندر خوش ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہاتھ نہیں اٹھا رہا وہ خوش نہیں ہو رہا ہے۔ جان قربان اہل بیت کے حدیث کے جملے پر ہماری جان قربان، جہاں پر اماموں نے فرمایا پتا تھا مزاج لوگوں کا، کچھ لوگ آنسو نہ بہا کر بھی شاید اتنا دکھ ہو جائیں اندر جتنا تھوڑے سے آواز نکالنے والے دکھ ہوتے ہیں۔ یہ مزاج نہیں کہہ سکتے کہ جو بندہ بھی یہاں پر مومن ہے، چلیں ہم ایک شہر میں گئے تھے انڈیا میں مجلس پڑھنے کے لیے، ایک بندہ مجلس میں سائلنٹ پورا مصاحب سنتا، گھر آ کے دیوار پہ سر مار کے کہتا تھا کہ بی بی پہ یہ ہو گیا، یعنی اس بندے کو ملا میں یہ کام کرنے کی اسے عادت نہیں تھی۔ ان کے بچے کہتے ہیں کہ جب گھر آتے ہیں مجلس سے پاگل ہو جاتے ہیں ہمارے بابا، دروازے دیوار پہ سر پٹک پٹک کے کہتے ہیں کہ بیوی پر یہ ستم ہو گیا، دنیا کیا کر رہی تھی، دنیا کیا کر رہی تھی، سیدہ کے اوپر یہ ستم ہو گیا۔ اب اس بندے کو کوئی مجلس میں دیکھنے والا ہے تو روتا ہی نہیں ہے، اس کے تو آنسو ہی نہیں نکلتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو پتا تھا اہل بیت کو، اسی لیے اہل بیت نے فرمایا جو روئے رلائے رونے کی صورت بنائے۔ اگر اہل بیت صرف کہہ دیتے جو روئے اس پر جنت واجب ہے، ہم اسی سے راضی ہیں، تو ایسے مزاج کے لوگوں کا کیا حال ہوتا؟ سب کا جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی اہل بیت کے ذکر کو سننے کی عادت ڈالیں، خیال ذکر سننے کا رکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر فلاں فلاں فلاں، یہ دربار ایسا دربار ہے، اتنے واقعات ہیں اس حوالے سے کہ بندہ حیران رہ جائے گا۔ اس در پہ آ کر جانا اور یہاں سے مس ہو جانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم نے اسی منبر سے کچھ عرصہ پہلے حدیث قصہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ حدیث قصہ میں کیا ہے؟ وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِيعَتِنَا وَمُحِبِّينَ إِلَّا حَتَّى يَفْرَقُوا یا يَفَرَّقُوا، کچھ ایسا لفظ ہے کہ ان پر اللہ کی رحمت برستی جائے گی جو جہاں پر یہ حدیث قصہ شریف کا ذکر ہو اور اس مقام پر کچھ ہمارے شیعہ جمع ہو، جب تک اس مقام میں یہ رہیں گے اس وقت تک خدا کی رحمت آتی رہے گی، یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے اٹھ کر بکھر جائیں۔ جب بکھر جائیں گے تو رحمت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو 4 دیوار ہے، اللہ نے کچھ قوانین بنائے ہیں۔ 10ویں امام جس کے نام مبارک سے یہ امام بارگاہ ہے، 10ویں امام کی طبیعت خراب ہو گئی تو امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ میں تجھے پیسہ دے دوں، کربلا جا کے گنبد کے نیچے میرے لیے دعا کر دے۔ تو اس نے کہا مولا آپ بھی امام ہیں، آپ کیوں کربلا بھیج رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا خدا کو کچھ مکانوں میں دعا کرنا بڑا پسند ہے اور ان جگہوں میں سے ایک کربلا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے شفا کے لیے کربلا میں دعا کی جائے۔ 5ویں امام شہادت سے پہلے 6ٹھے امام کو وصیت کرتے بیٹا یہ پیسہ الگ سے رکھنا اور 10 سال میرے عیسیٰ علیہ السلام میرے لیے میرے جد کی مجلس کرانا مینا میں، ٹھیک۔ تو کچھ نام کچھ ذکر خدا کو بڑھ یہ جو اندر آ جائیں رحمتیں یہاں ہوتی ہیں، ٹھیک۔
تو ان چیزوں پر تھوڑا سا دھیان، ورنہ اگر لفظی ہوتی تو علی کے سامنے کیا لہجہ استعمال کیا اس نے، کیا جملہ استعمال کیا، لیکن علی نے اس کے دل کو دیکھا. لفظوں کو دیکھ کر لوگ شاید امام اس لیے انا للہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں آئندہ ایسا کتنا دھوکہ کھائیں گے لوگ لفظی سن کے، اس لیے علی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن دل دیکھا، دل میں نہیں تھا. جب جا رہا تھا قافلہ بیعت کر کے، تو امام نے ابن ملجم سے کہا تھوڑا قریب تو آ جاؤ. کہا یہ جو تو نے پڑھا اس کے اوپر پکا اترے گا؟ بے شک کیوں نہیں. کہا کہ نہیں، میرے نبی نے کہا ہے یہ میرا سر اور تیری تلوار. بندے نے کہا کہ یا علی اگر میری زندگی آگے جاتے جاتے اس جگہ پہ پہنچنا ہے کہ آپ کے سر پہ میں ضربت لگاؤں گا، مجھے زندگی نہیں چاہیے. مجھے آپ امام وقت ہیں، مختار ہیں، آپ تلوار آپ کے ہاتھ میں رکھ رہا ہوں، یہ ہاتھ یہ گردن. امام نے فرمایا کہ ہم جرم سے پہلے سزا نہیں دیتے، یہ اصول ہیں. چاہنے والوں نے کہا کہ مولا جب پتا ہے کہ آپ کو شہید کرے گا تو اس کو قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ امام نے فرمایا کہ وہ پیچھے کا علم علی کو معلوم ہے، دنیا کو کیا معلوم ہے؟ دنیا کو کیا معلوم ہے؟ دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کی نگاہ پہ بے گناہ کو مار دیا گیا. جب تک جرم نہیں ہوتا تب تک سزا نہیں دی جاتی. نبی کریم شعبان المعظم کا خطبہ دے رہے تھے. شعبان المعظم کے خطبے میں دیکھیں ہمارے میں اور اہل بیت میں فرق یہ ہے کہ ہم مصیبت کے بعد ہمیں مصیبتیں یاد آتی ہیں. اہل بیت کے لیے جیسے آج رات جو علی کی کل رات وصیتیں چلی ہیں، زینب کو میرا مولا دیکھتا تو وہ کوفہ سڑک کا یاد کرتا، عباس کو دیکھتا تو کربلا امام یاد کرتے. تو ہمارے لیے مصیبتیں مصیبت کے بعد ہیں، لیکن اہل بیت کے لیے ایسا نہیں ہے. نبی کریم آخری خطبہ دے رہے تھے، آخری آپ کی اس دنیا سے جانے سے، وہ آخری شعبان تھا، ماہ مبارک رمضان سے پہلے لوگوں کو تیار کر رہے تھے. کچھ نصیحتیں فرما رہے تھے، تمہاری سانسیں تسبیح ہیں، تمہارا سونا بھی عبادت ہے، اپنی زبانوں پر قابو رکھو، اللہ کی اطاعت اور عبادت میں زیادہ وقت بسر کرو. لوگ بہت سارے وصیتیں نبی نصیحتیں فرما رہے تھے. اتنے میں امیر المومنین مجمع سے اٹھ کر کہنے لگے یا نبی اللہ میرا ایک سوال ہے. ممبر پر رسول تشریف فرمائے، نیچے علی ہے، ماہ رمضان چل رہا ہے، ماہ رمضان قریب ہے، مسجد ہے. جیسے ہی امیر المومنین نے سوال کیا یا نبی اللہ ماہ رمضان کا سب سے افضل ترین عمل جو خدا کو پسند ہے وہ کون سا ہے، تو امام نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا سب سے افضل ترین عمل جو خدا کو پسند ہے وہ گناہوں سے دور رہنا ہے. یہ جواب دینے کے بعد نبی نے خطبہ روک کے زار و خطار گریا شروع کر دیا. کہا نبی سے لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ کیا مسئلہ پیش آ گیا؟ کہا ماہ رمضان کے بارے میں مسجد میں علی کا سوال، مجھے وہ کوفے کی مسجد یاد آ گئی جہاں صبح 19 میرے علی کے سر پہ ضربت لگے گی. نبی کے اس خبر اور امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگنے کے درمیان 30 سال کا فاصلہ رہا. میرا مولا نے 30 سال داڑھی کو خضاب نہیں لگایا. جب بھی کوئی پوچھتا یا علی، اکثر لوگوں کا ماحول ہے کہ داڑھی پر خضاب لگاتے ہیں، آپ کی داڑھی تو سفید ہو چکی ہے، آپ خضاب کیوں نہیں لگاتے؟ تو کہ عشق محمد مصطفیٰ میں خضاب نہیں لگاتا. میں چاہتا ہوں میرے نبی کے قول کو صادق کرنے کے لیے یہ داڑھی اگر یہ خضاب ہونی ہے، راہ حق میں جو خون نکلے گا اسی سے خضاب کرنا ہے مجھے، میں رنگ سے اس کو خضاب نہیں کروں گا. 30 سال امام نے اپنی داڑھی پر خضاب نہیں لگایا. اس وقت کے انتظار میں آخر وہ ایام آ گئے جہاں پر مولا امیر المومنین جب یہ قافلہ کوفے کے اندر آ رہا تھا، جب امام مدینے سے کوفے میں داخل ہوئے تھے، تو تاریخ میں لکھا ہے کہ کوفے کے نزدیک جب قافلہ پہنچا، امیر المومنین کے ہمراہ آپ کے گھر بیٹیاں گھر والے تھے، کوفے کے قریب جب پہنچے تو غروب سے کچھ دیر پہلے پہنچے، ابھی کچھ دیر میں غروب ہونے والا تھا. امیر المومنین نے حکم دیا کہ قافلے کو روک دو تاکہ اندھیرا ہو جائے تب ہم کوفے کے اندر جائیں، کہیں ایسے نہ ہو دن کے اجالے میں کوفے کے اندر ہماری بیٹیاں جائیں اور کسی کی نگاہ پڑ جائے. انتظار کروایا گیا. جب غروب ہو گئی، تاریک ہو گیا سارا ماحول، تب علی نے حکم دیا عباس اب قافلے کو آگے لے چلو، رات آ گئی ہے. اب یہ واقعہ ہے جو ہے جب یہ کربلا سے قافلہ واپس آیا تھا
जनाब ज़ैनब कूफे की सरहद पे खड़े होकर शदीद अमीर अल-मोमिनीन को याद करके रोने लगी, बाबा को याद करके। इमाम सज्जाद ने फरमाया, फूफी अम्मा क्या बात है? इसलिए कि जब करबला से कूफा काफिला आ गया था, अब कुछ देर में सुबह होने वाली थी। अजान सुबह से कुछ देर पहले काफिला कूफे की सरहद पहुंच गया था और काफिले को ये कह के रुकाया गया था, उजाला हो जाने दे फिर काफिले को अंदर ले जाएंगे। ज़ैनब को वो कूफे में दाखिल होना याद आ गया, ज़ारो कतार बीबी रोने लगी। इमाम सज्जाद ने फरमाया, फूफी अम्मा अब तक सब्र करने वाली मेरी साबिरा फूफी, अब क्यों आप रो रही हैं? तो इमाम सज्जाद से जनाब ज़ैनब ने फरमाया, सज्जाद यही कूफा था, एक वक्त वो था जब मैं आई थी तो उजाले में जाने से मना करते हुए अंधेरे का इंतजार करवाया गया था। आज अली की बेटी पर क्या वक्त आ गया है कि अंधेरे को रोका जा रहा है ताकि उजाले में अली की बेटी को कूफे की गलियों में ले जाए। अजरुकुम अल्लाह। आज रात और आज का दिन जो गुजरा है, अमीर अल-मोमिनीन के घर पे क़यामत का वक्त गुजरा है, क़यामत का वक्त गुजरा है। यह अली के घर की मजलूमी है। देखें पंजतन पाक में सारे जनाजे मख्फी या आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे तशिये जनाजा नहीं हुए। नबी इस दुनिया से गए, घर में दफन हो गए। बीबी का जनाजा रात में उठा, हुसैन के जनाजे की तो न तदफीन हुई, न तकफीन हुई, न तशी हुआ। एक जनाजा पंजतन के घराने का बाहर निकला था, लेकिन उम्मत ने एक ऐसा कारनामा उसके साथ किया। पंजतन के घराने से सिर्फ एक जनाजा बाहर दिन में निकला था, हुसैन के बड़े बेटे हसन का जनाजा। लेकिन ये एक बात, जब ये जनाजा बाहर जाके अंदर आया तो ज़ैनब के सवाल से आप अंदाजा लगा लें कि क़यामत क्या आ गई थी। कफन देखकर ज़ैनब ने एक सवाल पूछा था, भैया हमने तो सफेद कफन पहना है। एक जनाजा रात में मौला अमीर अल-मोमिनीन का जनाजा उठना है। 21 की इसी तरह की रात थी जब अली का जनाजा उठा था। अमीर अल-मोमिनीन ने अपने बच्चों को करीब बुलाया, इमाम हसन, बेटा हसन जैसे ही मेरी शहादत वाक़ हो जाए, मेरे सराहने काफूर मिलेगा, मेरे दाएं तरफ कफन मिलेगा, कफन के 3 टुकड़े होंगे, उन 3 टुकड़ों में मुझे कफन करना, जन्नत का काफूर से मुझे हुनूद करना। बेटा हसन तुम मुझे गुस्ल देना, हुसैन तुम्हारी मदद करेंगे। बेटा हसन जब जनाजा तैयार हो जाए, पीछे की तरफ तुम कांधे देना, आगे का हिस्सा खुद ब खुद चलता रहेगा। बाबा आगे कोई नहीं उठाएंगे? नहीं, आगे एक तरफ जिब्राइल रहेंगे, एक तरफ मीकाइल रहेंगे। आप जहां जहां तक वो जनाजा जाए आप आगे जाते रहेंगे। जिस जगह पर जनाजे का सामने का हिस्सा जमीन पर आ जाए बेटा हसन, वहां पर आप भी पीछे का हिस्सा रख देना। बेटा वहां पर एक तैयार कब्र मिलेगी, उस तैयार कब्र में मुझे आप उतारना। बेटा वहां पर कुछ सदाएं आएंगी, उन सदाओं का जवाब देना। मौला वसीयत करते गए, ये कौन सा गुर्बत का अली का घराना था, किस जिगर से बच्चे सुन रहे होंगे बाबा के गुर्बत को। बेटा हसन जब मुझे दफनाना, एक वक्त में 4 जगह ऐलान करना कि अली की कब्र बन रही है, मेरी 4 कब्रें बनाना, इसलिए कि मेरे दुश्मन मेरी शहादत के बाद भी खामोश बैठने वाले नहीं है, कहीं मेरे कब्र की बेएहतरामी ना कर दे। बेटा 4 कब्रें बनाना। बेटा जहां दफन करना, फिर उस दफन करने के बाद निशान बाकी ना रखना और मेरी कब्र को मख्फी रखना। क्या गुर्बत थी। दिल का जो बंदों का जो एक दर्द होता है जब किसी के मरहूम का इंतकाल हो जाता है, दूसरे तीसरे दिन जाके कब्र पे बैठ के कुछ आंसू बहा ले तो दिल हल्का हो जाता है। लेकिन अली की बेटियों को बाबा की ना कब्र पे जाने का मोहलत मिला, ना माँ की कब्र पे। 90 साल के बाद अली की कब्र का पता बताया गया है। 90 साल तक अली की कब्र का पता नहीं था। अल्लाह अकबर। ये जो आखिरी लम्हात इमाम वसीयत फरमा रहे थे, वसीयत करते करते असहाब जो आए हुए थे उनसे इमाम ने फरमाया कि जितने असहाब हैं आपने इयादत कर ली है, आपका शुक्रिया, आपको मैं खुदा के अमान में सौंपता हूँ, आप सब यहाँ से चले जाएं। जब सारे असहाब चले गए, घरों को बाहर निकल गए, अब सिर्फ अली के घर के बच्चे थे, अली के घर वाले थे। तो जैसे ही अली के बच्चे थे, अमीर अल-मोमिनीन ने इमाम हसन से कहा, बेटा हसन थोड़ा मुझे सहारा दे के बिठाओ, थोड़ा मुझे सहारा दे के बिठाओ। कहा कि बाबा आपकी हालत बड़ी नाजुक है, सहारा लेके बैठने की क्यों कोशिश कर रही हैं? कहा बेटा देखो जाफर तैयार आ रहे हैं मेरे से मिलने के लिए, मैं मेरे भाई के एहतराम में, बेटा मुझे सहारा दे के बिठाओ।
تھوڑا سا سہارا دیا گیا. مرحبا مرحبا مولا میرا خوش آمدید بھائی. جناب جعفر تیار گھر والے سوال کر رہے تھے السلام علیکم یا جعفر. ابھی کچھ دیر گزری پھر امام نے فرمایا تھوڑا اور سہارا دے کے مجھے بٹھاؤ. جناب امام حسن نے تھوڑا سہارا دیا. بابا کیا ہے؟ تو نبی امام علی علیہ السلام نے سوال کیا السلام علیکم یا سید الشہداء حمزہ. چچا حمزہ السلام علیکم تشریف لائے. جیسے ہی یہ سلام ختم ہوا امام نے فرمایا کہ بیٹا حسن جتنا زیادہ بٹھا سکتے ہو بٹھاؤ تاکہ رسول اللہ آ رہے ہیں, میرا نبی آ رہا ہے. بیٹا حسن تھوڑا مجھے زیادہ سہارا دے کے بٹھاؤ, میرا رسول آ رہا ہے. نبی تشریف لائے. امیر المومنین نے فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ. اب کہا امام علی نے بیٹا حسن ایک کپڑا میرے سر پہ ڈال دے. کہا بابا کیوں اماں نہیں فاطمہ زہرا تشریف لا رہی ہے. یہ آخری وقت تابوت تیار ہو گیا. بیٹیوں کو آخری دیدار کروایا جاتا ہے. پتہ نہیں آپ کے گھروں میں کس نے جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھا ہے. جب جنازہ اٹھتا ہے تو یہ کوہرام مچ جاتا ہے, اس لیے کہ جو جا رہا ہے وہ پھر وہ آنے والا نہیں ہے. علی کی بچیاں غربت میں رو رہی تھی. حسن نے کفن کا بند کیا. زینب قریب آئی, کہنے لگی بھیا ایک مرتبہ اور ہٹا دے, میں آخری بابا کا دیدار کر لوں. بچے سارے باہر نکلے. جنازہ علی کا اٹھنے لگا. حسن کاندھا دے رہے ہیں, بیٹیاں سر پیٹ رہی ہیں. علی کا جنازہ گھر سے نکل رہا ہے. عباس آنسو بہا رہے ہیں. میت